بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کی خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی امبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اسے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد بادشاہ نے اپنے قاصد کو تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دیے کہ شہزادی امبر سے شادی کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو بھی شہزادہ اس امتحان میں پورا اترے گا، شہزادی امبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی امبر کے ملک میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اس مقصد کے لیے تھا جو شہزادہ شہزادی امبر سے شادی کی خواہش مند ہو اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائے۔ جب شہزادے جہاز میں سوار ہو گئے تو جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہے بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد مسرور ہیں۔ انہی شہزادوں میں ملک خراسان کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ وہ اسے مغرور اور بد مزاج سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کے بجائے احمقوں کی طرح منہ لٹکا کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمے لہجے میں کہا، اگر شہزادی امبر کی اس احمق شہزادے سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل لوں گا۔ دیکھو تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ بات آہستگی سے کہی گئی تھی مگر شہزادہ بابر نے اسے سن لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز امبر شہزادی کے ملک میں پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرودوں کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور سی آواز میں کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ بوڑھے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہ ہوئے۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے ساتھ کرتے تو میں تمہاری زبان گدی سے کھچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو، کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درختوں پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو، ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف کہا لگایا، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔
پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں بوڑھے کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنا چاہیے، کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ ایک لمبے تڑنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑوانے کا بےہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں اس بیچارے بوڑھے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لوگے، اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوں گے؟ شہزادہ بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں سے گرد جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غم و غصے کی شدت میں سرخ ہو گئے۔ اس لمبے تڑنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بے وقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔ ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلوار کا دھنی سمجھتا تھا، اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف بٹھا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پیترے بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ مد مقابل جلد ہی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرود کے درخت میں لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرود میں پیوست ہو گئی اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی، اگر وہ چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار سونت کر آگے بڑھا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد شہزادے بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام کے تمام باغ کے گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شہزادہ بابر پھرتیلا ثابت ہوا اور اس نے تمام شہزادوں کو جلد ہی دھکا مار دیا۔ سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرودوں کے درخت کے پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر آیا اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کھٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس کھٹیا کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا۔ ہمیں اپنے شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔ تم نہ ہی ان دوسروں شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرات مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ہمیں تو بہت متاثر کیا ہے۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لی۔ بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمسار تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی امبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرات مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ ایک شہزادہ تھا، وہ صرف نام کا شہزادہ تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کچھ نہیں تھی۔ اس کا باپ ایک بہت مشہور بادشاہ تھا، لیکن اسے جوا کھیلنے کی بری عادت تھی۔ وہ اپنی ساری دولت، یہاں تک کہ اپنا ملک بھی جوئے کے نظر کر چکا تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اسے بلا کر کہا، بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ
میں تمہارے لیے اس محل کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، مگر مجھے تمہاری ذہانت اور ہنرمندی پر پورا بھروسہ ہے کہ تم ایک دن پھر اپنا کھویا ہوا ملک اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کر لو گے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد رہی سہی دولت بھی بادشاہ کے قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو گئی۔ شہزادے کے پاس اب کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شہزادہ ایک بہادر اور ہنرمند نوجوان تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے عجیب و غریب چیزیں بنا لیتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک گلاب کا پودا تھا۔ اس پودے میں 5 برس میں صرف ایک ہی بار پھول کھلتا تھا۔ اس پھول کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے ہر ایک پسند کرتا تھا۔ اس کی خوشبو پا کر پرستان کی پریاں وہاں آ جاتی تھی۔ گلاب کے اس پھول کو جو ایک بار سونگھ لیتا تھا، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ وہ عجیب و غریب پھول پودے پر 6 مہینے تک کھلا رہتا تھا۔ جب تک وہ پھول کھلا رہتا، اس ملک کے لوگ خوش و خرم رہتے، کسی کو غریبی میں بیماری یا موت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پھول کو بادشاہ یا شہزادے کے علاوہ اور کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوسری انوکھی اور عجیب و غریب چیز ایک پیاری ننھی سی بلبل تھی۔ گلاب کا پھول شاخ پر رہتا تو بلبل اس کے پاس بیٹھی رہتی اور نئے رسیلے گیت گاتی رہتی۔ اس بلبل کا گانا اتنا میٹھا اور دلکش ہوتا کہ پریاں بھی اس پر رشک کرتی، اور اس سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو ایک بار بلبل کا گانا سن لیتا، وہ کبھی کسی سے جھنجھنا کر نہ بولتا تھا۔ شہزادے کے پڑوسی بادشاہ کے پاس دھن دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن بڑی مغرور اور ضدی تھی۔ اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جو اس کے لیے سب سے انمول تحفے لائے گا، وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ بڑے بڑے شہزادے طرح طرح کے تحفے لے کر آئے۔ کوئی انمول ہیرا لایا تو کوئی کبوتر کے انڈوں کے برابر سچے موتیوں کا ہار، کوئی 7 سمندر پار سے جہاز بھر کر ریشم کے تھان لے کر حاضر ہوا، تو کوئی کچھ اور پیشے قیمتی تحفے حاضر کیے۔ شہزادی نے ان تمام شہزادوں سے تحفے لے لیے، لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اتنے قیمتی تحفے پا کر وہ لالچی ہو گئی تھی۔ غریب شہزادے کے کانوں تک بھی پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی کی یہ بات پہنچی۔ اس کے پاس اتنی دولت تو نہ تھی کہ وہ شہزادی کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتا، پھر بھی اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی بار جب اس کے باغ کا وہ انوکھا پھول کھلا تو اس نے گلاب کے پھول کو توڑ کر ایک پیالے میں رکھ لیا اور بلبل کو پکڑ کر چاندی کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد غریب شہزادے نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے پہنے، کمر پر تلوار لٹکائی اور یہ دونوں تحفے لے کر چند نوکروں کے ساتھ وہ ہمسایہ ملک کے شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ شہزادی ملک میں پہنچا۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے شہزادے کو شاہی محل کے اندر بلوایا۔ شہزادے کے ہاتھ میں کھلا ہوا سرخ پھول دیکھ کر شہزادی بولی، یہ پھول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یا یہ کسی قوت کو تراش کر بنایا گیا ہے؟ اس پھول کی خوشبو سے تمہارا سارا محل مہک اٹھا ہے۔ شہزادے نے کہا، پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہی ہیں، کیا یہ قوت کے بنے ہوئے پھول سے خوشبو آ سکتی ہے؟ شہزادی چپ رہی۔ اسے اپنی کنیزوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ پھول کو گھیرے ہوئے کھڑی تھی اور اس کی خوشبو سے مست ہو رہی تھی۔ شہزادی نے بڑی نفرت اور حقارت سے کہا، مجھے ایسے 2 کوڑی کے پھول کی ضرورت نہیں۔ ایسے پھول تو میرے محل کے باغیچے میں روزانہ بے شمار کھلتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ شہزادے نے یہ چاہا کہ شہزادی ایک بار گلاب کو قریب سے سونگھ لے تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے شہزادے کی اس کوشش کو بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔ ہم جھوٹا پھول سونگھنے کے عادی نہیں ہیں، اور کوئی چیز ہو تو دکھاؤ، شہزادی بولی۔ شہزادے نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بلبل کا پنجرا پیش کیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا یہ بلبل کسی انمول پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں نیلم کی ہیں؟ شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ بلبل دنیا کی تمام قیمتی ہیروں سے زیادہ پیش قیمت ہے۔ اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔
شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کی ہمارے باغ میں کا کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس لانا نہیں چاہیے تھی۔ یہ چیزیں لے جاؤ۔ تم اپنے آپ کو شہزادے کہتے ہو، مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بھیس بدل کر آ گیا ہو۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، دنیا میں آج تک کسی نے اس بلبل کو اور اس گلاب کو دو کوڑی کی چیزیں نہیں کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے مزاج کو درست کر کر ہی دم لے گا۔ کچھ دن بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا، کام میں ہوشیار اور مزاج کا بڑا اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ لڑکا بیکار نہیں بیٹھتا تھا، طرح طرح کی چیزیں اور کھلونے بنایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی پسند کا گھوڑا لینے کے لیے استبل میں آئی۔ استبل میں پہنچ کر اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ہی گھنگرو کی چھن چھن بھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ گھوڑے کی بات تو وہ بھول گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں ایک انگیٹھی پر ایک دیچکی رکھی تھی۔ دیچکی کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ ساتھ بج رہے تھے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی دیچکی ہے؟ تبھی استبل میں کام کرنے والا نیا لڑکا نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ دیچکی میری ہے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکے نے جواب دیا، ایک جادوگر نے میرے دادا کو دی تھی۔ یہ دیچکی تم مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ شہزادی نے کہا۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو یہ دیچکی دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگی۔ شہزادی دیچکی حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو باہر کھڑا کیا اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کھچڑی کھائی۔ چلتے وقت لڑکے نے دیچکی شہزادی کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد شہزادی ایک بار پھر اس استبل میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھوڑا باہر رکھا ہے۔ گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لڑکا گھوڑے کے پاس بیٹھا اسے سجا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، آہا، کتنا پیارا گھوڑا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، لڑکے نے کہا اور گھوڑے کی ایک کل دبائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس کے بعد لڑکے نے دوسری کل دبائی اور گھوڑے کے منہ سے شرفیاں جھڑنے لگی۔ شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ مچل گئی۔ اس نے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، آپ اس کی جو قیمت چاہیں مجھ سے لے لیں۔ لڑکے نے کہا، میں صرف ایک ہی شرط پر یہ دے سکتا ہوں، آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں لیٹ جاؤں گا، آپ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کریں گی۔ شہزادی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں جمع ہوں گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ایسے عجیب و غریب شرطیں ماننا پڑیں گی۔ اس نے آخر کار لڑکے کی یہ شرط بھی مان لی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے پر کھڑی رہیں اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئیں وہ فوراً اسے خبر کر دیں۔ لڑکا شہزادی کے محل میں گیا۔ کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اس طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی ڈر گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا۔ اس نے استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو وہ مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ شہزادی نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منہ نہیں لگایا
اور ایک معمولی ملازم کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی کہ یہ اس سے کیا ہو گیا۔ خیر وہ شہزادے کے ساتھ چل دی۔ شہزادے نے چلتے ہوئے وہ پھول اور بلبل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور پھر وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے اور شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ اور پھر اچانک شہزادے نے ایک ڈبیا میں سے پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل سرور میں آ گئی اور گانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندی کے پانی میں سے جل پریوں کی رانی نے سر باہر نکالا اور بولی، اے شہزادے، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتا چلا تھا کہ ایک شہزادہ ندی کنارے آئے گا۔ اس کے پاس طلسمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں ایسے موتیوں کی مالا دوں گی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے موتی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے پھول جل پریوں کی رانی کو دے دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جل پریوں کی رانی واپس آ گئی اور اس نے وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کی مالا بھی دی، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی۔ اب یہ لوگ ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھتے اور چلتے چلتے تھک گئے تھے تو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہاں جنات کی بستی تھی۔ یہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو بلبل مست ہو کر گانے لگی کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی شہزادہ اور شہزادی بے حد خوف زدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، شہزادے خوف زدہ نہ ہو، میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کو ایک عرصہ ہوا اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک شہزادہ آ کر ٹھہرے گا، اس کے پاس گانے والی بلبل ہے۔ شہزادی اگر اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل ہے، اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسے نایاب تحفے دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دی۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہزادے کو پھول اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی شہزادہ ہے، اس نے غریب آدمی کا بہروپ بدلا ہوا ہے، اور اب تو شہزادے کے پاس ایسے موتیوں کی مالا تھی جس کی قیمت کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دونوں اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے شہزادے کی بلبل اور پھول دے کر کہا، اے شہزادے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو۔ تمہارے باپ نے اپنی حماقت سے بادشاہی کھو دی۔ میں تمہیں کچھ ایسے تحفے دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اسے نکال لو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لالوں کا ہار دیا جس میں 20 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ اپنے ملک گیا اور اس نے وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن شہزادی کو گھر میں چھوڑ کر شہزادی کے بادشاہ باپ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے اس کی خدمت میں موتیوں کی مالا پیش کی تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادہ تو ایسا تحفہ لایا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی۔ اب شہزادی میں غرور نہ تھا اور یہ لوگ ہنسی خوشی لوٹ آئے، اور شہزادے نے اپنے سسر کے فوج کے ساتھ اپنے ملک پر حملہ کیا جس پر کوئی بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کو فتح کیا اور پھر بڑی سخاوت اور عدل و انصاف کے ساتھ ملک پر حکومت کرنے لگا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔
شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شہابی اور بال سنہری تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کے بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپر بھی منگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھی، جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اسے نوچ لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اسے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کی بچپن کی باتیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، اور شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کے تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی۔ وہ محل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو سمجھایا تو شہزادی اس سے بدتمیزی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے شربتوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کی جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ بات پڑنے لگی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی ان کی ہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہ تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی ترتیب کرنی ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہ ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے۔
دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ سخت لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلنے لگا، باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات نے اسے سہما دیا تھا، حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس کے برے رویے سے تنگ تھی، بے رخی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ، ہم چاہتے ہیں کہ اب شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بد مزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ پھٹ پڑی، ہاں ہاں کر دیجئے میری شادی، میں خود آپ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی، نہ ڈھول تاشے بجے، نہ آتش بازی کی گئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دلہا کو دیکھا تو اور رخصتی کے وقت وہ بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی بھی نہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس کو تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اسے رونا ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ بگی میں بیٹھی اور اس نے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگی رک گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ، اب اتر بھی جاؤ۔ یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا۔ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، غلط نہ سمجھو۔ میں تو اس بات پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے۔ ابا حضور سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ شہزادی سلطانہ نے بگی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لکڑہارا ہنسنے لگا، تو تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو؟ شہزادی نے چیخ کر کہا، میں تو منہ پر ہی کہہ رہا ہوں، لوگ تو تمہیں پیٹھ پیچھے بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں، میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے ڈال دی ہے، اب زندگی بھر بھگتوں گا۔ لکڑہارے کی یہ توہین آمیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہارا اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔
شہزادی سے بولا، تم نے اگر رونا دھونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں تو نہیں، البتہ رات کو ضرور باہر نکل آئیں گے۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ لکڑہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑا اس کا صحن تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھی رہی تھی۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر ابا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی، بھول گئی؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ تم اکلوتی تھی، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اپنی من مانی کرنے لگی، اور یہ من مانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں بدل گئی۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ضد کرتے بچے اچھے لگتے ہیں، مگر تمہاری جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتے ہوئے کتنی واہیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو بیل کے آگے ڈال دو تاکہ وہ ان کو خوب ٹکرے ماریں اور مزہ چکھا دیں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد کرو سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن ہمارے محل میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بددعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا، اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئیں تو انہیں فروخت کر دیا کرنا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ایک لکڑہارے کے بولنے کی آواز اور دوسری شہزادے کی سسکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابو شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے کے نان بائی کی دکان سے منگوائی تھی، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا لکڑہارا شوہر کیا سوچے گا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر وہ وحشت نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ بیر اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل سے تمہارے لیے توڑا تھا۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوایا ہے، اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں، وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم اب بہت بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں۔
لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں، تم وہاں جاؤ گی تو وہیں رہ جاؤ گی، میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی، میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ایک زور سے چیخ مارے، مگر اس نے ضبط کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس بات پر وہ بولی، اس کی تو تم فکر ہی مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں، میں وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے، انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگایا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر، ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادے کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا، جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی تھی، شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادی نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے شرفیاں بھی تقسیم کی، وہ سب بھی خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی، کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا، اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں ہیں، اور محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر، بادشاہ نے دوبارہ تو ان کو وہاں نہیں بھیجا، مرغیاں اس نے محل میں ہی منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لاتا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے بھجوا دیے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔